بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایڈوکیٹ حماد رفاقت آپ سے مخاطب ہوں. ریسنٹلی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک کرسچن بردر کو دعوت دی اسلام کی اور اس نے اسلام ایکسیپٹ کیا، جس پہ کافی ساری کنٹروورسیز سامنے آ رہی ہیں. کچھ لبرل سامنے آ رہے ہیں، کچھ لبرل بیک پرسن سامنے آ رہے ہیں، اور انجینئر مرزا علی کی بھی کنٹروورسی سامنے آئی ہے جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں جانتے ہیں. آپ کائنڈلی ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. تو ہوا کچھ ایسے کہ کچھ لوگوں نے اس ایونٹ کو مس انڈرسٹوڈ کیا، کچھ لوگوں نے اس کو جان بوجھ کے کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی، جان بوجھ کے غلط پورٹری کیا گیا. اب میں آپ کو کمپلیٹ یہ ویڈیو دکھاؤں گا. یہ ویڈیو دیکھیں، یہ لگ بھگ 20 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں 18 منٹ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بردر کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اسلام کے بارے میں بتایا ہے، پھر اس کے بعد اسلام ایکسیپٹ کروایا ہے. اور جبکہ آپ دوسری ویڈیوز دیکھیے گا اس میں شارٹ کلپس بیچ میں سے نکال کے جان بوجھ کے جس میں ایگریسو یا کچھ مینیپولیٹیو ٹیکنیک یوز کر کے اس کو ڈفرینٹ چیز بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اب میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کروں گا ہوا کیا تھا. اور آپ بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ میں سوچوں گا، میں اپنا ٹائم لوں گا، لیکن وہ بالکل تلے ہوئے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کلمہ کہنا چاہتے؟ سر میرے پڑھے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں. تو آپ عربی کہنا راستے پہ، آپ عربی میں تو نہیں چاہتے؟ سر بھی آپ پڑھے کریں انشاءاللہ. پھر اور پھر وہاں جو پبلک تھی وہ بھی چارج تھی، انہوں نے بھی نعرے لگانا شروع کر دیے. انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، بالکل قرآن کے خلاف. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کنفرم کر دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پبلک فگر ہوتا ہے اس کے پلس اینڈ مائنس ہوتے ہیں. کوئی چیز آپ کو پسند آتی ہے، کوئی چیز نہیں آتی. اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ کون یہاں پر ٹھیک تھا اور کون غلط تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک ٹھیک تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. سب سے پہلے ڈاکٹر ذاکر کے حوالے سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں وہ ہر کسی کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. عزت دیتے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. تو ہر مسلمان کا فرض ہے کیا وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے. تو ہم سب کی جو کتاب ہے جو اللہ نے ہم پر نازل کی، ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ریفرنسز ہیں ہم پر، کیوں وہ ایک ڈیوٹی کے طور پہ ہمیں دی گئی ہے کہ ہم نے اسلام کی دعوت دینی. آپ یہ ریفرنسز ساتھ کراس چیک بھی کر لیجیے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ النحل انوائٹ ٹو the way of Lord with wisdom and good instruction and argue with them in a best way. ایگزیکٹلی جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہے یہ چیز اس کو ایکسپلین کرتی ہے. اب اس کے علاوہ بھی کون کون سی چیزیں آپ کو دعویٰ کرنے کا حکم دیتی ہے، اسلام کی طرف دعوت دینے کا حکم دیتی ہے. صحیح المسلم حدیث 2674، صحیح مسلم حدیث 1893، صحیح سورہ الاعراف، سورہ العمران، صحیح البخاری حدیث 3435. اس کے علاوہ سینکڑوں ریفرنسز ہیں جو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. یہ چیز آپ کو کنفرم ہوگی کہ کیوں ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اسلام کی دعوت دینی ہے، رائٹ. اب دوسری طرف انجینئر مرزا علی نے اور کچھ اور لبرلز نے ڈاکٹر ذاکر پر جو الزام لگایا ہے کہ انہوں نے فورسفلی اسلام ایکسیپٹ کروایا ہے، جیسے گن بٹی بھی کروایا جاتا ہے، یہ پیسے دے کے کروایا جاتا ہے، انہوں نے فورسفلی کرسچن بردر کو اسلام ایکسیپٹ کروایا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ اس کو بھی دیکھتے ہیں. بالکل غلط ہے جس طریقے سے انہوں نے کلمہ پڑھایا، بالکل بہت اور زبردستی کے ساتھ کلمہ پڑھوایا. انہوں نے اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا اتنی پبلک کی موجودگی کے اندر. اتنے لوگ سادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی، آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ بنے ماننے کا. اتنے لوگ سادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو آپ کے پاس ہمیں بتا دیا، آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے. اور یہ انتہائی شرمناک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے. میں دلی طور پہ بہت اس اعتبار سے دکھی ہوں. تو اب ہمیں یہ ویڈیو بھی دیکھنی پڑے گی جس کا میں نے انیشیل میں آپ کو ریفرنس دیا تھا کہ یہ لگ بھگ 18 سے 20 منٹ کی ویڈیو ہے، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو گائیڈ کی ہے. میں آپ کو ایونٹس کے حساب سے جو اس لڑکے نے سوالات کیے اور اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نے جواب دیے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کیسے اس کو سیٹسفائی کیا گیا اور پھر اس نے اپنی مرضی سے اسلام ایکسیپٹ کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈفرینٹ ریلیجن کے اندر گوڈ کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڈ، کرسچن بولتے ہیں جیزس کرائسٹ ہے،
اینڈ جو ہندوز ہے وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے شری کرشن جو ہے وہ بھگوان ہے. تو سر میرا سمپل سا کویشچن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں تاکہ یہ لفڑے ختم ہو جائے. اب وہ کرسچن بردر کنفیوز تھا, بےتابی تھی, اس میں بے چینی تھی, جس پر اس نے سوال کیا کہ کیوں اس دنیا میں اتنے خدا پائے جاتے ہیں. ایک اسلام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی اور خدا ہے, کرسچینٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی اور خدا ہے, ہندوازم میں دیکھا جائے تو کوئی اور خدا ہے. تو کیوں خدا سامنے نہیں آتا اور اپنے آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ میں یہاں پر ہوں؟ جس کے جواب میں ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو, قرآن مجید پڑھو, صحیح حدیث پڑھو. اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائبل میں تو چرچ کو مت سنو, پادری کو مت سنو, بائبل پڑھو. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پنڈت کی بات مت سنو, آپ وید پڑھو. ہر خدا کی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے, میں نے آپ کو کہہ دیا صاف طور پہ خدا کا تصور بائبل میں کہا کہ نہیں, اس میں صاف طور پہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورا میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورا میں خدا کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے. فرسٹ کوشچن کیا گیا, اس کے آنسر میں انہوں نے جواب دیا. اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بکوں سے جو ریفرنسز دیے جا سکتے تھے, بائبل سے, ویدا سے, قرآن مجید سے جو ریفرنس دیے جا سکتے انہوں نے دیے اور سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی. آپ جس کتابیں بھی دیکھ لو صرف ایک ہی خدا کا ریفرنس ملے گا کہ خدا ایک ہی ہے اور زیادہ خدا نہیں ہے, صرف ایک خدا ہے, لا شریک ہے. اور اس کے ساتھ کوئی مورتی نہیں بنائیں گے, چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو. آپ کوئی بھی عکس ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے. یہ صاف الفاظ میں لکھے رہے, کیونکہ میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا. اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ کو جتنی چیز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا. تو یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے, عیسائیت کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے. آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, سب سے اونچی کتاب ہے شروتی, وید اور پران. وید اور پرانا میں لکھا ہے ورس نمبر 2 منترا نمبر 1 ناکس کسج, بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے. چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9 ناکس کسج جنیدر چدیپا. اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں, نہ والد نہ والدہ, چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو, کرسچن کی کتاب میں ہو, چاہے ہندوازم کی کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو. آپ کا سوال تھا الگ کیوں ہے, الگ نہیں ہے. بھگوان کیوں نے آ کے خدا کیوں نے خدا کے بتاتے, خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں, خدا پیغمبر بھیجتے ہیں. ابھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے چکے, اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے, ہر مسلمان کا, کیا وہ دائی بنے. اور اب اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ویڈیو میں پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ 20,000 لوگوں کے سامنے میں نے آپ کو دعوت دے دی ہے, آپ ایکسیپٹ نہیں کریں. یہ قسم کا یہاں پہ سمہاؤ پریشر ڈالنے کی کوشش کی. یہ دیکھیے اتنے لوگ سادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی, آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ بنے ماننے کا. اتنے لوگ سادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو آپ الفاظوں میں بتا دیا, آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے, کی ضرورت ہی نہیں. اتنے لوگ شہادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی, آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا. آپ کے سوال کو تو جواب دیا. میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی سر. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے؟ سر ابھی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہو. کنفیوز ہوں کیا؟ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, بولنا چاہیے مجھے روشنی دکھی. یس سر. کنفیوز تو پہلے تھے, ابھی تو اتنے حوالہ دیا, ابھی آپ بولنا چاہیے آپ کا بیان سن کے میری کنفیوژن دور ہو گئی. ابھی آپ کیا مانتے ہیں, خدا ہے کہ پیغمبر ہے؟ لیکن اصل میں اس میں جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ ان تمام 20,000 لوگوں کے سامنے میں بری ہو گیا ہوں.
جو ہمارا اسلام میں کام ہوتا ہے وہ کوشش کا ہوتا ہے, دعوت دینے کا ہوتا ہے, دوسرا ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے. تو بری ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک جنہوں نے دعوت دی ہے. یہاں پہ یہ مطلب تھا جس کو چینج کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم وہ کنفیوز تھے کہ خدا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. پھر انہوں نے بعد میں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ وہ پیغمبر مانتے ہیں, اللہ کو ایک مانتے ہیں, پیغمبر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو آخری رسول مانتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں. یہ چیز کلیئر ہوگی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اسلام ایکسیپٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے ان کے مطابق وہ یہی ریکوائرمنٹ ہے. 3 ریکوائرمنٹس اگر کمپلیٹ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے, آپ اس کو اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام ایکسیپٹ کیا, آپ مسلم ہو گئے. اب دوسری طرف یہ ویڈیو آپ دیکھیے گا جس میں کوشش کی جا رہی ہے عربک کے ذریعے سے, وہ کہا جا رہا ہے کہ اب میں آپ کو عربک میں سمجھاؤں. ایگریسو لگ رہا ہے. یہ شارٹ کلپ جان بوجھ کے اس طرح نکالے گئے ہیں, لیکن وہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر آپ کو اردو میں آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو اب آپ کو نہیں دیا تھا تو آپ مان گئے, تو میرے حساب سے مسلمان بن گئے. کیا عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ عربی میں, اردو میں تو کہہ دیا. عربی میں دہرانا فرض نہیں ہے لیکن کہے تو بہتر ہے. آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ایک ہے. یس سر. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, پیغمبر ہے. یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. یس سر. تو میرے نزدیک کو منیمم جو 2 چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے, اسلام میں داخل ہونے کے لیے, وہ تو آپ نے کہہ دیے. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے, ٹھیک ہے؟ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان انا محمد محمدن رسول اللہ. رسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. اور رسول. ماشاء اللہ. تو اب آپ کو عربک میں پڑھایا جائے, کوئی عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر آپ نے اردو میں ایکسیپٹ کر لیے, لیکن اگر پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہے. تو پھر انہوں نے ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر انہوں نے کلمہ پڑھایا اور ساتھ اردو ترجمہ بھی کیا تاکہ اگلے بندے کو سمجھ آئے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے کنسیپٹس کلیئر ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو آپ کیسے یہ دعوے کر سکتے ہیں؟ یا آپ فیک نیوزز بنانا بند کر دیں, کنٹروورسی بنانا بند کر دیں, یا لاجیکل بات کریں. تو اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ کو لیکچر دینے کی نہیں, لیکچر لینے کی ضرورت ہے. شکریہ.